پہلا کوشچن ہے جی کہ غالی رافضی اور خاص طور پہ اخباری شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت اپنی صحیح و سند روایات سے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم ائمہ اہل بیت کے نام جو ہے قرآن مجید سے دکھائیں؟ قرآن پاک حدیثوں کا محتاج ہی نہیں. ہمارا مقدمہ ہمارے اعتبار سے سمجھیں، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کو احادیث کی ضرورت ہے؟ قرآن تو تواتر، عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. کس حدیث کی کتاب میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے؟ چند ایک آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں بخاری میں بھی مسلم میں بھی. قرآن کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو ایک پیرلل سے اللہ تعالیٰ نے اجماع امت کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے، عملی تواتر کے ذریعے حفاظت کی ہے، وہ چل رہا ہے. اور قرآن پہ پوری امت کا اتفاق ہے. ہم دلیل اس وقت مانگتے ہیں جب دو رائے ہیں. اگر مسلمانوں میں قرآن کے حوالے سے کوئی دو رائے ہیں تو پھر آپ بات کریں. رہ گیا جو ائمہ کرام کا یہ موقف، انہوں نے جو عقیدہ ڈیوائز کیا ہے امامت کا، تو کیا یہ امت کی اکثریت اس عقیدے کو مانتی ہے؟ تو پھر اجماع تو ہے ہی نہیں اس عقیدے کے اوپر. تو جب اجماع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایگریڈ اپان ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانگتے کہ اپنی صحیح سند روایتوں سے پیش کریں. ہم کہتے ہیں قرآن میں جڑ دکھائیں عقیدہ امامت کی. قرآن ختم نبوت میں بالکل کلیئر ہے اور احادیث بالکل کلیئر ہیں، ان کی اپنی حدیثیں بھی کلیئر ہیں. ہم تو حدیثوں کی طرف آتے نہیں. عقیدہ امامت آلموسٹ نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے. تو اس کے لیے حدیثیں صحیح الاسناد احادیث چھوڑ دیں، جو مرضی ہو جائے، جب تک قرآن میں اس کی جڑ نہیں موجود ہوگی ہم کسی روایت کو بھی نہیں مانیں گے اس کے حق میں. ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں عقیدہ امامت. اور یہ جو الزام عائد کرتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے پہ چڑھائی کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کی روایات ایسی صحیح سند موجود ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس میں نقصان ہے، قرآن پاک کا نقصان ہوا ہے نعوذ باللہ جمع سے قبل. یہ جو غالی رافضی اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ اعتراض ہماری کتابوں سے کر رہے ہیں پھر روایت ہماری کتاب سے پوری پیش کریں. وہ منطقی انجام تک پہنچی ہوئی ہیں چیزیں. مثلاً یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ جب حضرت ابوبکر کے دور میں زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی جنگ یمامہ کے بعد، تو قرآن کی ایک آیت ان کو نہیں مل رہی تھی، تو حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری کے پاس وہ ریٹن فارم میں ملی. اس ایک کی گواہی دو کے برابر لی گئی، کیونکہ نبی الاسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی بھی دو کے برابر لینی ہے. یہ حضور کا معجزہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. وہ کہتے ہیں دیکھیں گمی ہوئی تھی. اللہ کے بندو، گمی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ گمی ہوئی ہے. اگر ایک چیز گم گئی تھی تو صحابہ اسے تلاش کیوں کر رہے تھے اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت موجود ہے؟ اپنی عقل نہیں. اگر میں کہوں کہ قرآن میں سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جو گم گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سی والی آیت؟ میں کہوں گا یہ آیت. تو اس کا مطلب ہے گمی تو نہیں، وہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، یہ والا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ والا ہے. نہیں یہ وہ والا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو منا بھائی نے کہا نہیں، وہ بیسیکلی رسول اللہ کے نوٹس تلاش کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو وحی میں لکھوائی تھی نا وہ آیات، حضور کی لکھوائی بھی کہیں سے مل جائے. صحابہ کو تو زبانی یاد تھی اور وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ یہ آیت ہمیں حضور نے سکھائی ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، یا ایک روایت میں ہے سورہ التوبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم. صحابہ کہتے تھے حضور نے قرآن کے طور پہ ہمیں سکھائی ہے، ہم نے زبانی صرف جنگ یمامہ والے حافظ تو نہیں تھے نا. حضرت علی حافظ قرآن نہیں تھے، حضرت ابوبکر حافظ قرآن تھے. انہوں نے قرآن، ابن مسعود موجود تھے، باقی تو جنہوں نے 70 صورتیں بخاری مسلم میں حضور کے پیچھے نماز میں یاد کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ لوگ موجود تھے. انہیں یہ پتا تھا کہ حضور نے قرآن کے طور پہ ہمیں زبانی یہ یاد کروائی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک وہ شخص جسے نہ پتا ہو کہ یہ آیت کہاں لکھی ہے مجھے آ کے بتائے کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھی ہے، میں نے تو بہت ڈھونڈی آیت نہیں ملی. تو میں اس سے پوچھوں گا کہ آیت کیوں ڈھونڈی؟ وہ کہے گا میرے علم میں ہے کہ یہ آیت، مجھے پتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی ایسی، تو میں اسے بتا دوں گا کہ فلاں صورت میں فلاں جگہ. میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں گیا، دو علماء فجر سے لے کے زور تک ایک آیت تلاش کر رہے تھے علماء. میں انٹر ہوا تو مجھے کہنے لگے جی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کتاب لکھ رہے ہیں، یہ آیت نہیں مل رہی. آیت انہوں نے پڑھی، میں نے کہا سورۃ المائدہ میں یہ آیت کھولیں. شکر ہے انجینئر صاحب. اب میری تو فیلڈ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے جتنی بھی آیات کریٹیکل ہیں حافظ قرآن نہیں وہ ڈھونڈ سکے گا. میں فوراً آپ کو بتا دوں گا، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں لیکن میں نے اس میں زندگی لگائی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ اس طرح کی جگہ ہے، یہ اس جگہ آیت موجود ہے.
حافظ قرآن کو بھی نہیں ملتی. ڈاکٹر اسرار صاحب حافظ قرآن نہیں تھے, لیکن کس طرح کراس ریفرنسز وہ کوٹ کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے اس فیلڈ میں مار کھائی ہوئی تھی. تو وہ اب یہ نہیں کہ ان کو صبح سے نہیں ملی تو گم گئی ہے, گمی نہیں, بیچ میں موجود تھی انہیں. تو وہ آیت ریٹن میں حضور کا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا جو آپ نے لکھوایا تھا, کیونکہ حضرت ابوبکر نے یہ پابندی لگائی تھی کہ صرف صحابہ کے یا میری کرائمنگ کے اوپر نہیں جانا, بلکہ حضور کے اپنے نوٹس جمع کروانے ہیں جو آپ نے اپنے سامنے لکھوائے تھے. یہ تھا. تو گما تو کچھ بھی نہیں ہے. کون کہتا ہے گم گیا؟ اسی روایت کو پورا پڑھیں نا. اب منکرین حدیث مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کے سوا جو کچھ لکھا ہے میری طرف سے اس کو مٹا دو. تو کہتے ہیں دیکھیں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے. حدیث لکھنے کی ممانعت ہمیں حدیث سے دکھا رہے ہیں. آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں کہ تم تو مسلم شریف کو مانتے ہی نہیں ہو, تو اس سے ہمیں یہ روایت کیوں پیش کر رہے ہو؟ اور اگر ہمیں پیش کرو گے تو ہم بخاری مسلم سے تمہیں حدیث لکھوانی والی حدیثیں بھی بتائیں گے, اس سے پھر بھاگنا نہیں ہے. اور اس کا جواب ہم بخاری مسلم سے تمہیں دیں گے کہ جب کثرت سے قرآن نازل ہو رہا تھا, صحابہ کرام حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے, تو حضور علیہ السلام نے شروع میں پابندی لگانے کی, جس طرح گورنمنٹ بھی بعض اوقات دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے نا, کہ ابھی کریٹیکل سچویشن ہے, کوئی بندہ کوئی پبلک گیدرنگ 5 سے زیادہ نہیں کرے گا, پھر وہ کھول دی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا ہر بندہ آگے نوٹس بنائی جا رہا ہے, پھر میں کوئی نہیں لکھے گا, اور اگر کسی نے لکھا ہے مٹاؤ انہوں, کیونکہ تسی آیت اور حدیث مکس کر دو گے. لکھو اس سے جس کو میں نوٹس لکھوا رہا ہوں. ایک بندہ سامنے بیٹھ کے نوٹس لکھ رہا ہے, وہ تو حضور کی ہر بات کو قرآن سمجھ کے لکھ رہا ہے. حضور رسپانسبل اس کاتب وحی کے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ یہ قرآن ہے, اور باقیوں نے جو خود نوٹس بنائے حضور کہتے ہیں چھوڑ دو یار. جس نے ہم یہاں کہتے ہیں کہ یار ڈیلیٹ کر دو یہ کلپ بیچ میں سے, بیچ میں اس نے بندے نے بیچ میں ایک پاک چھوڑ دی ہے, یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو کا حصہ بن جائے. یہ کام نہیں کرنا. لہٰذا آپ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے نا, ہمارا مقدمہ ہمارے خلاف جب آپ پیش کریں گے تو سرکار اس کا جواب بھی تو ہم سے لینا ہے نا. آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں ہم نے ماننا, ہم اسی سے ہی دکھائیں گے. امام بخاری نے باقاعدہ کتاب العلم میں ہیڈنگ مان دی ہے کہ حدیث لکھوانے کا بیان. اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول لے کے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں, کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ہے. اور پھر اسی کا ایک طریق, اسی کو سپورٹیو طریق ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے. یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں حضور کی ساری باتیں لکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں تو تم نہ لکھا کرو, تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو کچھ دنوں بعد حضور نے کہا تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ بھی انسان ہی ہیں. تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, تم لکھو. تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا. تو ہم حدیثوں سے بھی جواب دیں گے کہ کہاں حضور نے منع کیا, کہاں حضور نے لکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح میں یہاں کوئی بات کرتا ہوں کسی معاملے میں, تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ میری بات کو میری باتوں کی روشنی میں سمجھیں گے نا. یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ نے جی ایک ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا, آپ نے تو ایک دن یہ کہا تھا, دوسرے دن یہ کہہ دیا, تو میں آپ کو بتاؤں گا اس دن میں نے یہ اس لیے کہا تھا. یعنی اب فرحان بھائی مجھے کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے ایک بات میری پکڑ لی ہے کہ جی وہ جمعے والے دن ہم نے ایک پروگرام کیا, وہ ہم نے 1:30 سے پہلے ختم کر دیا, اور لوگ جمعہ بھی جا کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر اتوار کو 1:30 بجے ختم ہو سکتا ہے. علی بھائی آپ ہی لمبا کرتے ہیں. وہ میں کہ یار یہ آپ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا, وہ تو ہم نے جب 1:30 بجے کیا تو بھائی وہ 10:30 شروع بھی کر لیا تھا. یہاں تو ریل کار 10 بجے پہنچ رہی ہوتی ہے, لوگوں کو ناشتہ کرانا ہوتا ہے, 11 سے پہلے لوگ ریڈی نہیں ہوتے. پہلے ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ناشتہ کریں, سکون سے فریش ہوں, واش روم یوز کریں, تب میں 11 بجے یا 11:15 شروع کروں. وہ جمعے والے دن ہم نے پہلے دن سے پیٹ سیاپا ڈال دیا تھا کہ بھائی 1:30 بجے ہم نے ختم کرنا ہے, لہٰذا 10 بجے پہنچنا بھائی. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ اس کو وائنڈ اپ کر لیا آلموسٹ. میں نے تو میرے 1:15 بجے اس کو تصویروں سے بھی, بلکہ 1:45 ختم کر کے 1:20 تک تصویروں سے بھی فارغ کر کے نکال دیا. تو وہ ایک اسپیشل کیس تھا. اب اس کو کوٹ کر کے کوئی ہر اتوار کو منو میڑا تو نہیں مار سکتا کہ وہ جمعے والا پروگرام ہی تسی کیتا سی دیکھ لو. اس طرح آپ ہمارا مقدمہ ہم سے سمجھیں گے. یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, آدھی باتیں پیش کرتے ہیں, پوری بات بتاتے ہی نہیں کہ اندر کیا لکھی ہوئی ہے, اور پھر اس کے اوپر اور جی بخاری میں لکھا ہے حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, تو بخاری کو نہیں مانتے ہم. کیوں نہیں؟ جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی سے تو چھینٹیں پڑیں گی, اور چھینٹیں والے پہ تو عذاب ہے. کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 2 لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے نا. قرآن سے دکھاؤ نا. پہلے پیشاب
کہ ان چھینٹوں کے اوپر عذاب کی بشارت قرآن سے دکھاؤ، بخاری سے دکھا رہے ہو، پھر بخاری سے ہی سمجھو. ہاں کہ نبی علیہ السلام نے ایک کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے بلند جگہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. یہ نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے ایک اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے جب یہ یقین ہو کہ چھینٹے نہیں کپڑوں پہ پڑیں گے. مقصد بیٹھ کے پیشاب کروانا نہیں ہے، مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. آپ بیٹھ کے اگر ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں جہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے اڑیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی منع ہے. وہاں تو پھر کھڑے ہو کے کسی جگہ پہ پیشاب کرنا چاہیے کہ چھینٹے آپ تک پہنچے نا، کیونکہ کھڑے ہونے میں آپ کا جسم زیادہ دور ہو جاتا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد مسواک کرنا نہیں ہے، دانت صاف کرنا ہے. ہاں اچھا علی بھائی، اگلا جو کوسچن ہے یہ بڑا عجیب سا کوسچن ہے، کیونکہ یہ غالباً ہو سکتا ہے پہلے ریکارڈنگ میں کبھی بھی نہ آیا ہو. یہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی دلچسپ سوال ہے، ریلیٹڈ ہے. اگرچہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کی تحقیق کے مطابق تو یوم شہادت نہیں ہے، لیکن بہرحال منایا تو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیٹ پر دیکھا ہے تو یہ جو غالی رافضی ٹائپ حضرات ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض آیا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اہل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہے نا، جس نے ان کو شہید کیا، اس کا نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی. وہ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ عقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئی نہیں، دوسرا وہ مسجد نبی میں پہلی صف میں کر کیا رہے، اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ جو پاکستانی عالمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا، یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی 6 سالہ، وہ بھی مسلمان تھی، تو وہ 6 سال کی بچی مسلمان کیسے تھی، پھر اس کو بھی قتل کر دیا، پھر رمضان باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے، جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر حدیث تفصیلی ہے. اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے، کافر ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا. یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا. دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے، کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشین امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے. ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا. تو غلام آئے ہوئے تھے نا، غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. ہم کوئی غلام ہیں، ہاں غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے. یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے، مسلمان انہیں غلام بناتے تھے. اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوتی تھیں، جو جنگ لڑنے آتی تھی، جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، الجہاد فی الاسلام، مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں. تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے. خود اخلاق سے متاثر ہو جائیں الگ بات ہے، وہ کافر ہی ہوتے تھے. تو مدینے میں تھے، اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد. اچھا اب آپ نے جو یہ بات کی کہ مسجد میں نماز پڑھتا، ہاں مسجد میں نماز پڑھتا، مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر؟ فجر کا وقت ہے، مسجد میں کوئی نہیں لگی ہوئی لائٹنگ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں لائٹیں نہ ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے. اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گھسانا چاہتے ہیں؟ میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بھیج دیتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا؟ چھوڑ دیں. پچھلے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا ایک اسرائیل کا صحافی سعودیہ میں مکے سے ہو کے چلا گیا، باہر جا کے انہوں نے دسیا کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس ماڈرن دور میں حج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا؟ قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ منع ہے. بھائی وہ دھوکے سے گیا ہے نا. اور اس ماڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو مرضی کروا لیں مسجد کے اندر. یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی، پہلے بوتھی دیکھی جاتی تھی، ہوں تو اندر جا. آج نہیں دیکھی جاتی. مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو جس کا حلیہ سری سری روی شنکر
کتنا خوبصورت ہے جس نے وہ ذاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے. جس نے وہ مناظرہ نہیں دیکھا ہوا یقین کریں اس کو کسی مزار پہ آپ پگڑی بنا کے بٹھا دیں لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے, ہے ہندو ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں وہ سندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ پہچان لیں, اس کے بغیر تو نہیں پہچانیں گے. تو یہ اعتراض ہی بالکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں, کہ پتہ لگ گیا. اس طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں. اور جی علی بھائی نے کہا جناب کہ جی وہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, تو دوسری طرف وہ حدیث سناتے ہیں کہ جی باغ کا دروازہ تھا دستک ہوئی. سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو, کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو. اور ایسے گھر جن میں کوئی آباد نہیں وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو, دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو. بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے, دروازے ہوتے ہی نہیں تھے, صرف ایک راستہ ہوتا تھا, اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا, اور آپ نے اس پردے کے پیچھے اجازت لینی ہوتی تھی اور پھر اندر. اسی لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے. کیوں؟ ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے. اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا, عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں, تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو, تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ہی درست کر لیں. تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا, مدینے کا کتا, سگے مدینہ, تو حضرت جبرائیل انٹر نہیں ہو رہے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے, جب نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, اوریجنل سگے مدینہ. ہاں اگر اوریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتنے تے سگے مدینہ تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھا علی بھائی, اگلا جو کوسچن ہے نا, یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی, آپ کے نام لیے بغیر بات نہیں, نام کے بغیر کرو, آپ کے قریبی شاگرد ہیں, یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرف سے نہیں, آپ کے اپنے قریبی شاگرد کی طرف سے جو آپ کے بڑے قریب ہیں, اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب حضرت مولا علی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے, یہ جو ناراضگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا, تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید رو پڑے ہیں, اور ان کا رونا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ میں سینڈل ہو گیا, آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے, ریکارڈنگ میں لانا ہے, میں بھی سنوں گا, کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا ہے, تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہیے تھا کفارہ, کہ کہتے چلو اب آپ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں, اگر نہیں کی تو اپنے بعد نامینیٹ کر دیتے. کیوں نہیں نامینیٹ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں نا, آدھی بات پیش کر رہے ہیں, یہ وہی ہے جو منکرین حدیث کے سوالات ہیں. میں نے جو حدیث بیان کیا اس حدیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے, اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا. یہ حدیث قرطاس میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا. وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا, یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں. اس میں الفاظ ہیں, حضرت علی نے کہا اے ابو بکر, اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے, اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے. آپ کو تو جواب مل گیا ان کے تو مثلاً, لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں, یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے. اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا, رسول اللہ. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں, اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے, آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا, کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی. حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے, پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے. ٹھیک ہے, مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے, تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا. تو بات ہی بالکل غلط ہے. اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا, لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی. اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے. حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت, کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے. مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا, آپ ہمیں سمجھو, مولا علی درویش بندہ سی. اور دوسرا, مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی. میرے بھائی, رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں, ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے
کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ تو حضرت ابو بکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہی ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابو بکر کا قول ہے۔ اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو۔ یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں۔ میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار، حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے، حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں ختیجہ سے بہتر ہوں۔ ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول۔ دیکھیں نا، نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے۔ بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی، اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی۔ ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی۔ غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ۔ میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہیں، تو انہوں نے کلیئر کٹ، انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے، تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے۔ وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا، وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو میرا کلپ آ جاتا غامدی صاحب رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں۔ اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے۔ قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔
اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے, یہ تو 800 سال پہلے گزرے, 700. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, قرآن میں لکھا ہے, ہم بھی مانتے ہیں, آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے, کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی, اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے, وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خون کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور اس سے بڑا جو ان کا, یہ تو پھکی تھی نا, پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے, جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے. میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے, لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے, کہ دین چھوڑ دے. کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. بیوی کو علادہ کر دے, ختم. یہ علادہ بات ہے, حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے, اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, اس کی وجہ سے اہل بیت ہے. اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم, ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا, جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ چنے, وہ قرآن میں موجود, اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے, وہ احادیث کے اندر موجود. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت, جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے, ایک میں تو ہے کہ وہ بھی ہیں, لیکن یہاں وہ دوسری روایت جو مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے. اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا, انہوں نے کھڑا کے مجھے فون کھڑکا دیا. پہلے ان کے اسسٹنٹ نے بات کی تو مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے, کہتے وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے, وہ آپ کا ایک کلپ آیا تھا. میں کہا جی میری مولانا ڈائریکٹ گل کراؤ, پہلے وہ ڈائریکٹ فون کر دینا, آج کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے. وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا, آپ نے کہا اہل بیت جو ہے نا وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے. میں نے کہا استغفر اللہ, میرے تو اہل بیت اور انجینئر مدلی مرزا لکھے تو میری درجنوں ویڈیو کھل جائیں گی. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کہا زید بن ارقم نے کیا ہوا جے کہ یہ اہل بیت یہ نہیں ہے. میں کہا مسلم شریف کھول کے پڑھیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ہم اہل بیت مانتے ہیں, لیکن وہ اہل بیت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں, وہ اہل بیت اور ہیں, اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ. اچھا, آپ کی بات سے نا میں کلیئر ہو گیا جی. دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں نا. اب یہی بات ہے جو میں پیٹتا ہوں اماد الاسلام کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, کہ خدا کے لیے میرا موقف مجھ سے آگے پوچھو نا. اوڈی علی بھائی تھوڑا کلپ دیکھا ہے, اور کلپ میرا نہیں ویکھیا ہوندا, ایک مولوی نے کٹ کے میرے خلاف چڑھایا ہوندا ہے, وہ ویکھیا ہوندا ہے. تو میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل پہ ہے, اس کے علاوہ کوئی کلپ میرا کلپ نہیں ہوگا, وہ مولوی کا قطع برید شدہ کلپ ہوگا, اس کو میں کوئی آن نہیں کرتا.